بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اگلا ٹاپک مؤثر سماعت کے اصول ڈسکس کریں گے، یعنی پرنسپلز آف ایکٹیو لسننگ. عملی طور پر اپنی قوت سماعت سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایک اچھا سامع بنانے کے لیے چند اصول اپنائے جا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہیں. یعنی ان اصولوں کو مد نظر رکھنے سے آپ اپنی قوت سماعت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سامع یعنی لسنر بن سکتے ہیں. پہلے نمبر پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے مؤثر سماعت کے اصولوں میں پریپیئر فار لسننگ، یعنی سننے کی تیاری کرنا. مقرر اور موضوع کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کریں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو سننے کے لیے تیار کریں. آپ اپنے آپ میں سننے کی عادت کو بہتر بنائیں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. صرف وہی بولیں جہاں بولنے کی ضرورت ہو. اگر آپ ذہنی طور پر مقرر اور موضوع کے بارے میں سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو بہتر طریقے سے کچھ سیکھ بھی لیں گے. نمبر 2 ہے ہمارے پاس ہیو اے پراپر ایٹیٹیوڈ، یعنی مناسب رویہ اپنانا. مقرر اور موضوع کے بارے میں آپ مناسب رویہ اپنائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقرر کے خیالات آپ کے خیالات سے ہم آہنگ نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہتر رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ شائستگی اور کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سنیے. اگر آپ مقرر کے خیالات تسلیم نہیں کرتے تو پھر بھی اپنی توجہ اس کے خیالات کو سمجھنے پر مرکوز رکھیں، تاکہ مقرر اپنے خیالات کو اطمینان سے آپ تک پہنچا سکے اور مشتعل رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایک سامع ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مقرر کو پوری توجہ اور ذمہ داری سے پیغام کو پہنچانے میں مدد کریں. مؤثر سماعت کے اصولوں میں تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس لسن ایکٹیولی، یعنی پوری توجہ دیں. مقرر جو پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے، خواہ وہ زبانی ہے یا غیر لفظی یعنی نان وربل، اس پر پوری توجہ مرکوز کریں اور اپنے علم اور تجربہ کی روشنی میں اس کے الفاظ کے پیچھے جو مطالب چھپے ہوئے ہیں ان کو تلاش کریں. مقرر کے اہم نکات پر غور کریں اور سوچیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کیپ این آئی، یعنی نظریں مرکوز رکھنا. مقرر پر اپنی نظریں مرکوز رکھیں اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں. جب وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو کوئی کتاب نہ پڑھیں یا کوئی ٹیلی فون کرنا شروع نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے عدم دلچسپی کا اظہار ہوگا اور آپ اس کی بات نہیں سمجھ سکیں گے. تنقید کرنے یا جواب دینے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے سنیں. کاغذ پر لکیریں لگانے، کاغذ کو گڈ مڈ کرنے یا میز کو بجانے سے گریز کریں، بلکہ میز سے ان سب چیزوں کو ہٹا دیں جو آپ کو ان کے ساتھ کھیلنے پر اکسائیں، انسٹیگیٹ کریں. نمبر 5 ہے ہمارے پاس مؤثر سماعت کے اصولوں میں پے کانسنٹریشن آن ویو پوائنٹ، یعنی نقطۂ نظر پر توجہ. سماعت کے دوران اپنے آپ کو مقرر کی جگہ پر فٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ اس جگہ پر ہوتے اور سامع آپ کی بات نہ سنتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا. اپنے آپ کو مقرر کی جگہ پر فٹ کرنے سے آپ کو مقرر کا نقطۂ نظر سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 6 ہے وقت، یعنی ٹائم. مقرر کو بولنے کے لیے خاصا وقت دیں. اس دوران آپ خاموشی سے سنتے رہیں اور مداخلت نہ کریں، یعنی اس کی تقریر کے دوران آپ اس کے پیغام کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے نہ ہو جائیں، اگر کھڑے ہیں تو چلنا نہ شروع کر دیں. اس رویہ سے بات کرنے والے کا تاثر یہ ہوگا کہ آپ بے صبرے ہیں، پریشان اور کھچاؤ کا شکار ہیں. 7ویں نمبر پر ہے انڈرسٹینڈ میننگز، یعنی مطالب سمجھیں. سننے کے دوران بعض افراد مطالب سمجھنے کی بجائے الفاظ کے سننے پر توجہ دیتے ہیں، اس لیے وہ الفاظ کے غلط استعمال کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور الفاظ کے مطالب کو کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے. حالانکہ سماعت کا اصول یہ ہے کہ الفاظ کے مطلوبہ معنی سمجھے جائیں. 8ویں نمبر پر ہے ڈو ناٹ کریٹیسائز، یعنی تنقید نہ کریں. جب کوئی فرد آپ سے مخاطب ہو تو اس پر تنقید نہ کریں. آپ کی تنقید اسے محتاط رویہ اپنانے پر مجبور کر دے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ شخص بالکل خاموش ہو جائے گا یا آپ کی تنقید پر جارحانہ انداز میں چڑھائی کر دے گا یا ترکی بترکی جواب دے گا. 9 نمبر پر ہے ہمارے پاس متعلقہ سوالات، یعنی ریلیونٹ کویسچنز. دوسرے فرد کا نقطہ نظر واضح طور پر سمجھنے کے لیے آپ
اس سے مناسب یا متعلقہ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے اور اپنی دلچسپی ظاہر کریں۔ اس سے اگلے فرد کو اور آپ کے درمیان بہتر تعلق قائم ہوگا اور آپ اس کا مطلب بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آخری پوائنٹ ہمارے پاس مؤثر سماعت کے اصولوں میں مناسب نوٹس تیار کریں، یعنی ٹیک اپروپریٹ نوٹس۔ مناسب نوٹس لینے سے آپ زیادہ مستعدی سے سن سکتے ہیں کیونکہ آپ ایسے نکات تقریر سے نوٹ کر رہے ہیں جو زیادہ اہم اور آپ کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ بہتر طریقہ سے کچھ باتیں سیکھ بھی لیں گے اور حقائق اور خیالات کو زیادہ عرصہ تک یاد بھی رکھ سکیں گے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک اچھا سامع بننا چاہتے ہیں، یعنی گڈ لسنر بننا چاہتے ہیں، تو ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، بلکہ ان اصولوں کی پریکٹس بھی کرنا ہوگی۔ تو ڈیئر لسنر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔